السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حیات علی یوسف زئی ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک اسسمنٹ ایک سائیکولوجیکل ایشوز کے شکار بندے کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جب وہ کسٹمر کیئر کے ساتھ کنٹیکٹ کرتے ہیں تھرو صحتیاب، تو پھر جب وہ ایز اے ایکسپرٹ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو سائیکالوجسٹ اس کے ایشوز تو اس کو آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کا شاید میریٹل ایشوز ہو، شاید اس کے بچے کے ساتھ کوئی بیہیورل ایشو ہے، کوئی ایموشنل ایشو ہے، کوئی انگزائٹی کا ایشو ہے، وہ تو ایک مین ٹرم میں وہ بندہ خود ہمیں آ کے بول سکتا ہے۔ اس کے بعد ایز اے سائیکالوجسٹ ہماری یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم جا کے اس کو انالائز کر سکیں، اور اس پوری پروسیس کو ہم کہتے ہیں سائیکولوجیکل اسسمنٹ، جس میں ہم عموماً کرتے ہیں ایڈلٹ بیٹری میں ہم مختلف ٹیسٹ کرتے ہیں جو 5 اراؤنڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس میں ہم آئی کیو چیک کرتے ہیں، جس میں ہم پروجیکٹیو انالیسس کرتے ہیں، جس میں ہم سائیکوپیتھولوجیکل ٹیسٹنگ کرتے ہیں، جس میں ہم سائیکو نیورولوجیکل ڈسفنکشننگ چیک کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ اسسمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر ایز اے ایکسپرٹ سائیکالوجسٹ میرا جو کلینکل ججمنٹ ہوتا ہے اس کے بیس پہ میں اس فائنڈنگ کو ایک ڈائگنوسٹک کرائٹیریا میں دیکھتا ہوں، جس کو ہم ٹینٹیٹیو ڈائگنوسس کہتے ہیں۔ اور اس ٹینٹیٹیو ڈائگنوسس کے بعد جب ڈائگنوسس 1 کنفرم ہو جاتی ہے، کلائنٹ کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے ان اے سائیکو تھراپیوٹک سیشن آفٹر اسسمنٹ، تو اس کے بعد پھر ہم سائیکو تھراپی سیشنز شروع کر لیتے ہیں۔ پھر ہم سائیکو تھراپی سیشنز میں اس کے لیے اسپیسیفک تھراپیز دیکھتے ہیں، جیسے CBT ہو گئی، جیسے REBT ہو گئی، جیسے کلائنٹ سینٹرڈ تھراپیز، جیسے کچھ بیہیورل تھراپیز بچوں کے ساتھ اسپیسیفکلی، کچھ سیکس تھراپیز، کچھ میریٹل تھراپیز اور کچھ کپل تھراپیز۔ اسی طرح سے مختلف تھراپیز ہیں اراؤنڈ 12-15 جو ہم اس اپروچ کو بعد میں یوز کرتے ہیں ود دا ٹیکنیک، اور وہ ٹیکنیک فائنڈنگ کے بیس پہ ہی یوٹیلائز کیا جاتا ہے after assessment. So that's why assessment is more important than psychotherapy. اگر assessment نہیں ہوتی تو I think the psychotherapeutic approach is not workable.